اس قیمتی درس کے بعد اور محاضرہ کے بعد سامعین کی طرف سے جو سوالات ہیں، سب سے اہم سوال شیخ عبدالرب صاحب کی طرف سے ہے۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ بروقت ہندوستان کے تناظر میں ہم اگر سلفیت کے نام پر اپنا ایک امتیاز پہلو اپنائیں اور دیگر مسلمانوں کو ساتھ نہ دیں، جیسے درگاہ توڑنا یا مقبرہ توڑنا، یہ اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کتاب و سنت میں اس کا کوئی وجود ہے، بلکہ یہ شرک کے اسباب میں سے ہے۔ تو کیا جو غیر مسلم اس کو توڑ رہے ہیں، اسے وہ اسلام کا شعار سمجھ کر کے مٹا رہے ہیں، تو کیا سلفی نوجوان، سلفی علماء اس میں لوگوں کا ساتھ دیں یا نہ دیں؟ دیکھیے، یہ جو سوال ہے بہت قیمتی سوال ہے کہ ہندوستان میں بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں جن چیلنجز کی بنیاد پر ہم کبھی جذباتی ہو کر کے کچھ غلط فیصلے کر لیتے ہیں، جس کی ایک مثال یہاں پر دی گئی کہ بعض قبر پرست ہیں یا بعض ایسے افراد ہیں جو شرک یا بدعات کو انجام دیتے ہیں، اور حکومت ان کے خلاف اگر کارروائی کرتی ہے تو کیا ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے یا ان کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے یا کوئی اس طرح کا کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اس کے پیچھے در حقیقت جو کارروائیاں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ خلفیہ ہوتا ہے۔ زمین کی اور جائیداد کی اصالت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ رجسٹریشن کس کے نام پر ہے، کس کے نام پر نہیں ہے۔ حکومت اگر کوئی کارروائی کرتی ہے تو صرف جذباتی بنیاد پر کہ ہمارے مخالف عقیدے کے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، لہٰذا ہمیں خوش ہونا چاہیے یا ہمیں اس پر غم کا اظہار کرنا چاہیے، اس انداز کی جو جذباتی باتیں رد عمل میں پیدا ہوتی ہیں، یہ حقیقت میں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے بہتر ہونے کے لیے اور سچا مسلمان ہونے کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ جہاں شرک ہو رہا ہے یقیناً وہ اسلام مخالف چیز ہے، اور اگر غیر مسلم اس اسلام مخالف چیز پر کوئی کارروائی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کا ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ ایک مقصد ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کے حقائق جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ ہمیں فتنوں کے دور میں، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں جب مسلمان پریشان ہے یا مسلمان آزمایا جا رہا ہے تو بنیادی طور سے 3 چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، کیونکہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ان چیزوں کے نتیجے میں، رد عمل میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے اس سے پہلے، ان کارروائیوں سے پہلے یا ان حالات سے پہلے دین کی دعوت و تبلیغ کا کتنا حق ادا کیا۔ آج اگر کسی کے اوپر حملہ ہو رہا ہے یا کسی کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو کیا ہم نے اس کے عقیدے کے بارے میں جا کر کے اس سے کبھی بات کی تھی؟ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا تھا؟ کبھی ہم نے اس کو سمجھایا تھا، اس پر حجت تمام کی تھی، دلیل اور حجت قائم کی تھی؟ یہ سب سے پہلا سوال ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جو غلط کر رہا ہے ان میں ایک وہ لوگ ہیں جو ان کے علماء ہیں، جو جانتے ہیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، لیکن بیچاری عوام کیا جانے، العوام کالانعام، وہ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان چیزوں کو انجام دے رہی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے ایسے مقامات پر، ایسے حالات میں ہمیں سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ کتنا انجام دیا ہے۔ ایک بنیادی چیز یہ ہے۔ تو شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں حفظہ اللہ کہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے دین کا جائزہ لیں، کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اللہ رب العالمین ہمیں بدلنے والا نہیں ہے۔ اور دوران درس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ بنیاد عزت و وقار کی دین ہے، دین کے بغیر ہم عزت و وقار نہیں کما سکتے۔ اور حقیقت اگر دیکھی جائے تو یہ جو حالات بنے ہیں، یہ حالات 2 بنیادی اسباب کی وجہ سے بنتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ اسلام کی غلط ترجمانی کرنے والے قبر پرستی اور تقلید شخصی کو بھی اسلام باور کراتے ہیں، تو ایک تو خرابی یہ ہے۔
لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑی خرابی کیا ہے؟ اس سے کہیں زیادہ بڑی خرابی یہ ہے کہ ہمارے علماء نے اس منکر کو ختم کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں میں تساہل اختیار کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ برائی بڑھتی چلی گئی۔ اگر وہ برائی بڑھتی رہتی بہت زیادہ بڑھ جاتی، لیکن ساتھ میں علماء اپنا فریضہ انجام دیتے رہتے، تو ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ہمارا فریضہ انجام دینے اور انکار منکر کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی سبیل ہماری راحت کی نکال دیتا۔ تو ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دین کا جائزہ لیں۔ دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم ماضی میں ہم نے جو غلط پالیسیاں بنائی تھیں، ان غلط پالیسیوں کو سامنے رکھ کر کے ان سے رجوع کریں، توبہ کریں، اور مستقبل کے لیے مضبوط پالیسیاں جو قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیاد پر تیار کی جائیں، علماء کے اشراف میں تیار کی جائیں، ان کی بنیاد پر اپنے ماضی کی خطاؤں کی تلافی کے لیے مستقبل کا لائحہ عمل بہت مضبوط اور استحکام کے ساتھ تیار کیا جائے۔ تیسری چیز ہے کہ ہم قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیاد پر آپس میں اتحاد پیدا کریں۔ ہندوستان میں اتحاد دو انداز کا ہو سکتا ہے۔ ایک اتحاد ہے دینی اتحاد، ظاہر سی بات ہے کہ دین کا اتحاد قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ ایک اتحاد ہو سکتا ہے ہمارا سیاسی اتحاد، جس میں کم از کم دوسرے مکاتب فکر کے ان جاہل عوام کو ہم سمجھا بجھا کر کے اپنے سے کسی حد تک قریب کریں کہ دعوت و تبلیغ کا میدان کھلا رہے، ان کو بتایا جائے کہ آپ جو کر رہے ہیں یا آپ کے علماء نے یا مولویوں نے جو بات کہی ہے وہ غلط ہے، اس کی فلاں دلیل ہے، فلاں دلیل ہے، فلاں چیز ہے، فلاں حقائق ہیں، وہ سامنے رکھے جائیں۔ تو ممکنہ حد تک قرآن و سنت کی بنیاد پر دینی امور میں اتحاد اور سیاسی امور میں بھی ہم کچھ جزوی طور پر ہونے والی غلطیوں کو چھوڑ کر کے، نظر انداز کر کے، کم از کم عوامی سطح پر یہ بیداری پیدا کریں کہ عوام کو بتایا جا سکے کہ اتحاد کی بنیاد کیا ہے۔ توحید، اتباع رسول، صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام سے محبت، اور اسی کی بنیاد پر زندگی گزارنا۔ تو یہ تین بنیادی امور ہیں۔ یہ جو حالات پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا، یہ حالات یقیناً تشویشناک ہیں۔ اگرچہ کوئی ایسی چیز ختم کی جائے جو چیز ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، لیکن اس کے پیچھے اہداف کیا ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کون پس رہا ہے؟ وہ پس رہا ہے جس کو رب کائنات نے اب تک ہمارے گود میں بیٹھایا ہوا تھا۔ حالات بہتر تھے، امن و سلامتی تھی، ہماری ذمہ داریاں ہم نے نہیں نبھائیں، دعوت و تبلیغ میں تساہل اختیار کیا، جس کے نتیجے میں وہ منکر بڑھتا چلا گیا، اور جب بڑھا تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ لہذا اپنا جائزہ لینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔